اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ کتاب بدایت الحکمہ کے اندر وارد ہونے سے پہلے بعض مطالب مقدماتی کے بارے میں گفتگو کی جا رہی تھی، جن میں سے چند مطالب مقدماتی ذکر کیے جا چکے ہیں، اور ابھی فلسفہ اسلامی اور فلسفے کے اسلامی ہونے کا کیا معنی ہے، نسبت دین با فلسفہ کیا ہے، اس کے بارے میں مطالعہ کیا جا رہا تھا۔ گزشتہ جلسات کے اندر اس مطلب کو ذکر کیا گیا کہ دین علم فلسفہ کی روشی لحاظ سے بھی تائید کرتا ہے اور اس کو درست قرار دیتا ہے کہ روشی لحاظ سے علم فلسفہ جس روش یعنی روش عقلی سے استفادہ کر رہا ہے وہ مورد امضاء و مورد تائید دین قرار واقع ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دین محتوائی لحاظ سے بھی علم فلسفے کی نہ صرف تائید کرتا ہے بلکہ علم فلسفے کو مزید افق اور سوچنے و تفکر کے لیے اور ان کے بارے میں تحقیق کرنے کے لیے مزید موضوعات بھی فراہم کرتا ہے۔ اس کے بعد فلسفہ اسلامی کی ہویت اسلامی کی بررسی کرنے کے لیے ایک اور منظر یا ایک اور زاویہ جس سے اس کا مطالعہ کرنا ضروری ہے، وہ ہے تعامل بین دین و علم فلسفہ یا خدمات متقابل دین و علم فلسفہ۔ سب سے پہلا مطلب جو اس باب کے اندر ذکر کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دین اور فلسفے کے اندر کوئی تضاد یا ٹکراؤ موجود نہیں ہے، یعنی فلسفہ اپنی موضوع کے لحاظ سے اور اپنی روش کے لحاظ سے اسلام کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ٹکراؤ، کوئی تنافی اور کوئی تناقض نہیں رکھتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا مطلب یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ ایک مرتبہ دو چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ٹکراؤ، کوئی تنافی اور تضاد نہیں رکھتی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا ان میں آپس میں ایک دوسرے کی نسبت کوئی تعلق ہے، کوئی نسبت ہے، یا اصلاً ان میں آپس میں کوئی نسبت نہیں پائی جاتی، بلکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے لا تعلق محض کی طرح، یعنی دو ایسی اشیاء جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ اس طرح کی دو اشیاء ہیں۔ لیکن جب ہم علم فلسفہ اور دین اسلام کی نسبت کا مطالعہ کرتے ہیں، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں نہ صرف کہ کوئی ٹکراؤ اور تضاد نہیں ہے، بلکہ سب سے اعلیٰ سطح کی ہم آہنگی اور اعلیٰ سطح کا تعاضد و تعاون ایک دوسرے کی نسبت پایا جاتا ہے۔ یعنی دین اسلام علم فلسفہ کی متعدد جہات سے مدد اور خدمت کرتا ہے، اور اسی طرح علم فلسفہ دین اسلام کی متعدد جہات سے خدمت اور مدد کرتا ہے۔ اس فضائے تعاضد و تعاون بین فلسفہ و دین کو مطالعہ کرنے کے لیے اس کے ذیل میں دو ذیلی عناوین میں اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ ایک یہ ہے نسبت بین دین و فلسفہ قبل از ورود و دخول در دین، اور دوسرا منظر نسبت بین دین و فلسفہ بعد از ورود و بعد از قبولیت دین و شریعت مقدسہ۔ سب سے پہلا مطلب کہ قبل از ورود بالدین یا بعد از ورود بالدین، یعنی کوئی انسان کہ جو دین کی خدمت میں نہیں آیا اور دین کو نہیں مانتا، دین کو قبول نہیں کرتا ہے، یہاں پر کس طریقے سے دین فلسفے کی یا فلسفہ دین کی مدد کرتا ہے اور ایک دوسرے کے لیے زمینہ ساز اور میدان ہموار کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا عنوان، یعنی کوئی انسان اب دین کی خدمت میں آ گیا ہے، دین اسلام کو بطور مذہب حقہ قبول کرتا ہے، یہاں پر آیا فلسفہ اسلام کی خدمت کرتا ہے، یعنی اس شخص کی اسلام کی سمجھ میں، اسلام کی فہم میں خدمت کرتا ہے، اور برعکس کیا دین اسلام علم فلسفہ کی خدمت کرتا ہے۔ ان دو عناوین کے ذیل میں اس نسبت کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔
سب سے پہلے قبل از ورود بدین، قبل از دخول دین و قبل از قبولیت مذہب اسلام، یہاں پر فلسفہ اور دین اسلام کے درمیان کس طرح کی نسبت پائی جاتی ہے، اس کو مشاہدہ کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جو انسان مذہب اسلام کو قبول نہیں کرتا اور دین اسلام کو دین حق کے طور پہ نہیں پہچانتا، یہاں پر قطعی طور پہ وہ دین کی حجیت کو بھی نہیں مانتا ہے۔ کہ البتہ جب ہم حجیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو حجیت سے مراد صرف فقہی حجیت جس کو منجزیت و معذریت کہا جاتا ہے وہ مراد نہیں، بلکہ کل حجیت واقعیت شناسی میں، یعنی وہ دین کو ہستی شناسی و واقعیت شناسی کے منابع میں سے ایک منبع کے طور پہ قبول نہیں کرتا ہے، اس منبع کے طور پہ دین کا قائل نہیں ہے۔ لہذا ایسے شخص کو دین اپنا مخاطب قرار نہیں دے سکتا، یعنی دین براہ راست اپنے قضایا، اپنے معارف، اپنے مطالب کو ایسے انسان کو پیش نہیں کر سکتا، مگر یہ کہ اس کو عقلی پیراہے میں اور فلسفی پیراہے میں ڈھال کر و فلسفی ساختار و عقلی ساختار کے اندر ڈھال کر پیش کرے۔ لہذا یہاں پر دین وہ فلسفے سے خدمت لیتا ہے اور فلسفہ دین کی خدمت کرتا ہے۔ وہ اس انداز میں کہ فلسفہ دین کے اثبات، اصل ذات پروردگار، ذات واجب الوجود، حق تعالی، ذات مقدس الہ، اس کے اثبات کے لیے زمینہ فراہم کرتا ہے، اس کے اثبات کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے، اور عقلی طور پہ یہ اس بات کرتا ہے کہ اگر کوئی ایسی ذات ہے تو حتماً وہ اپنے بندگان، اپنے غلاموں اور اپنے عبد کی اصلاح کے لیے اور انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجتی ہے۔ بس دین سب سے پہلے آ کر فلسفے سے اس طرح سے خدمت لیتا ہے کہ فلسفہ خود واجب الوجود کو اس بات کرتا ہے، اس کے بعد ضرورت بعثت انبیاء کو عقلی طور پہ اس بات کرتا ہے، اور پھر دین آ کر یہاں پر اپنے مطالب کو پیش کر سکتا ہے۔ لہذا سب سے پہلا مرحلہ دین وہ فلسفے سے خدمت لیتا ہے، کیونکہ دین کبھی بھی براہ راست اس شخص کو اپنا مخاطب قرار نہیں دے سکتا، مگر اس شخص کی عقل کے لحاظ سے، تعقل آزاد کے لحاظ سے، اس کی روش عقلانی کے لحاظ سے اس کو مخاطب قرار دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ تم مجھے بطور دین قبول نہیں کرتے، لیکن میرے مطالب کو بطور عقلی، اس کو معیارات عقلی پہ پرکھو، اور اگر عقل قبول کرتی ہے تو یہاں پر آ کر میرے مطالب کو قبول کرو۔ بس دین اسلام اس جہت سے فلسفے کا محتاج واقع ہوتا ہے۔ یہاں پہ اس مطلب کے لیے اگر ہم دقت کریں تو علم فلسفہ الحاد کے راستوں کو بند کرتا ہے، الحاد کو رد کرتا ہے عقلی بنیادوں پر، خدا کو اس بات کرتا ہے، ایک علت فاعلی واجب الوجود پروردگار کے ہونے کو اس بات کرتا ہے، اور دین کے آنے کے لیے زمینہ سازی کرتا ہے، زمینہ فراہم کرتا ہے۔ اس مطلب کے اوپر حتیٰ روایات شاہد ہیں، لیکن کس جہت سے؟ اس جہت سے کہ معصومین جب ملحدین سے گفتگو کرتے تھے، ان سے مناظرہ کرتے تھے، تو کبھی بھی آپ یہ نہیں فرماتے تھے چونکہ میں معصوم ہوں، اس خدا کا نمائندہ ہوں، لہٰذا میری بات مانو، کیونکہ وہ تو خدا کو نہیں مانتا، وہ خدا کے وجود کا منکر ہے۔ لہٰذا کس طرح سے معصوم ایسے شخص کو اس راستے سے قائل کر سکتے ہیں؟ بلکہ یہاں پر ائمہ معصومین، انبیاء کرام و ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کی عقل کو مخاطب قرار دے کر روش عقلی سے استفادہ کرتے ہوئے اس شخص سے گفتگو کرتے ہیں۔ یہاں پر اسباب نمونہ چند احادیث کو بطور تبرک و تیمن ان سے استفادہ کرتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ ائمہ معصومین نے ایسے موارد میں روش عقلی سے و روش فلسفی محض سے استفادہ کر کے اس شخص کو دین اسلام کے اندر داخل کرتے ہیں۔ دوبارہ کتاب شریف اصول کافی کی خدمت میں آتے ہیں کہ اس کی جلد اول جس کا 3 باب
جناب مرحوم کلینی نے کتاب التوحید کو قرار دیا ہے۔ اس کتاب توحید کے اندر پہلی فصل وہ باب حدوث العالم و اثبات المحدث میں قرار دیتے ہیں کہ سب سے پہلی فصل یعنی اس کائنات کا کوئی محدث ہے، ایجاد کرنے والا ہے، موجد ہے، کوئی اس کا پروردگار و کوئی اس کا خالق موجود ہے، اس کے بارے میں احادیث کو ذکر کرتے ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلی حدیث، ہمارا مقصد یہاں پہ مکمل احادیث کو ذکر کرنا نہیں ہے کیونکہ نہ اتنی فرصت ہے اور نہ ہی ان احادیث کے اندر جو دقیق مطالب ہیں ان کو یہاں پر ذکر کیا جا سکتا ہے، بلکہ یہاں پر صرف ائمہ معصومین علیہم السلام کی روش، جو روش عقلی ہے، اس کو استفادہ یعنی اس کے شاہد کے طور پہ پیش کرنا ہے کہ معصومین نے یہاں پر روش عقلی سے اس بات دین کے اندر استفادہ کیا ہے۔ اس کے اندر لہٰذا ہم احادیث کو مکمل طور پہ نہیں پڑھیں گے، صرف سیاق و سباق اور کس طریقے سے معصومین نے یہاں پر کلام کیا اس کو مختصر طور پہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ صاحبان اشتیاق اپنے اصلی منبع یعنی کتاب اصول کافی کے اندر رجوع کریں گے۔ یہاں پر پہلی حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے کہ یہاں پر، اور اس حدیث کے راوی جناب ہشام ہیں کہ وہ فرماتے ہیں قال علی، یعنی راوی کہتا ہے کہ ہشام نے حدیث مجھ سے یوں نقل کی، قال علی ہشام بن الحکم کان بمصر زندیق یبلغه عن ابی عبداللہ اشیاء، کہ ایک شہر کے اندر ایک زندیق تھا، یعنی اسلام کو قبول نہیں کرتا تھا، زندیق تھا، کہ اس نے امام صادق علیہ السلام کے بارے میں کچھ چیزیں سنی، امام کے بارے میں کچھ چیزیں اس تک پہنچی، فخرج الی المدینہ لیناظرہ فلم یصادفہ بہا، لہذا وہ امام سے مناظرہ کرنے کے لیے مدینہ کی طرف نکل آیا، لیکن جب مدینہ پہنچا تو اس کو امام نہیں ملے اور یہاں پر اس نے لوگوں سے پوچھ تاچھ شروع کی، وقیل له انه خارج بمکہ فخرج الی مکہ ونحن مع ابی عبداللہ، کہ جناب ہشام ابن حکم کہتے ہیں کہ اس کو بتایا گیا کہ امام مکہ گئے ہیں، لہٰذا وہ مکہ کی جانب روانہ ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہشام ابن حکم فرماتے ہیں کہ ہم امام کے ساتھ موجود تھے، یعنی براہ راست امام کے ساتھ موجود تھے، فصادفنا ونحن مع ابی عبداللہ فی الطواف وکان اسمہ عبد الملک وکنیتہ ابو عبداللہ، کہ یہاں پر ہم امام کے ساتھ طواف میں تھے، امام حالت طواف میں تھے، اس شخص، اس زندیق کا نام تھا عبد الملک اور اس کی کنیت ابو عبداللہ تھی، یعنی ایسا زندیق تھا کہ جس کا نام عبد الملک تھا اور اس کی کنیت جو ہے وہ ابو عبداللہ تھی۔ فضرب کتفہ کتف ابی عبداللہ فقال له ابو عبداللہ ما اسمک فقال اسم عبد الملک فما کنیتک قال کنیتی ابو عبداللہ فقال له ابو عبداللہ، یعنی یہ زندیق آگے بڑھتا ہے اور امام کے ساتھ اپنے کندھے کو ٹکراتا ہے، یعنی امام کی توجہ حاصل کرنے کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے امام کے کندھے کے ساتھ اپنا کندھا ملاتا ہے۔ یہاں پہ امام پوچھتے ہیں مسمک، تمہارا نام کیا؟ فقال اسمی عبد الملک، کہتا ہے کہ میرا نام عبد الملک ہے۔ قال فما کنیتک، امام نے پوچھا آپ کی کنیت کیا ہے؟ قال کنیتی ابو عبداللہ، کہ میری کنیت ابو عبداللہ۔ فقال له ابو عبداللہ، امام نے اس سے کہا فمن هذا الملک الذي انت عبدہ، کہ تمہارا نام جو عبد الملک ہے، یہ کون بادشاہ جس کے تم غلام ہو، جس کے تم عبد ہو؟ ام من مملوک الارض ام من مملوک السماء، آیا وہ ملوک ارض میں سے، زمینی بادشاہوں میں سے یا آسمانی بادشاہوں میں سے؟ وَأَخْبِرْنِي عَنِ ابْنِكَ عَبْدُ إِلَٰهِ السَّمَاءِ أَمْ عَبْدُ إِلَٰهِ الْأَرْضِ قُلْ مَا شِئْتَ تَقْسَمْ، کہ یہاں پہ امام پوچھتے ہیں یہ تمہاری کنیت ہے ابو عبداللہ، تمہارا بیٹا جو عبداللہ ہے یہ اللہ الہ السماء ہے یا الہ ارض ہے، یہ کیا ہے؟ تو یہاں پر امام فرماتے ہیں تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ قال ہشام بن الحکم فقلت للزندیق اما ترد علی فقبح قولی فقال ابو عبداللہ اذا فرغت من الطواف فاتنا، اذا فرغت من الطواف فاتنا۔ یہاں پہ ہشام ابن حکم کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا، زندیق سے کہا کہ جواب نہیں بنتا، کوئی جواب نہیں دو گے؟ تو یہاں پر امام علیہ السلام نے
فرمایا اذا فرغت من الطواف فاتنا، کہ جب میں طواف سے فارغ ہوں تب تم میرے پاس آؤ۔ لہٰذا کہتے ہیں کہ جب امام علیہ السلام طواف سے فارغ ہوئے تو یہ شخص امام کے پاس آتا ہے، فقعد بین یدی ابی عبداللہ ونحن مجتمعون عنده، فقال ابو عبداللہ للزندیق اتعلم ان للارض تحتا وفوق؟ قال نعم، قال فدخلت تحتها؟ قال لا، فما يدريك ما تحتها؟ قال لا ادري الا اني اظن ان ليس تحتها شيء۔ فقال ابو عبداللہ فالظن عجز لما لا تستيقن۔ یہاں پر امام علیہ السلام اب اس کے ساتھ عقلی گفتگو کرتے ہیں کہ زندیق جو منکر خدا ہے، وجود خدا کا انکار کرتا ہے، امام علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں کیا تم جانتے ہو زمین کا ایک نچلا حصہ ہوتا ہے وفوقا، اور زمین کے اوپر بھی کچھ حقائق ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں کہ زمین کے نیچے بھی ہے اور زمین کے اوپر بھی کچھ حقائق ہیں۔ امام پوچھتے ہیں کہ زمین کے نیچے گئے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں، لیکن میں گمان کرتا ہوں کہ زمین کے نیچے کوئی خدا نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ظن اور گمان ان لوگوں کے لیے بہت بری چیز ہے، ان عاجز لوگ جو یقین تک نہیں پہنچتے، ان کی دوا یا ان کی غذا ظن ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد امام اس کے ساتھ عقلی گفتگو، یعنی کلن امام کی یہاں پہ روش عقلی ہے کہ امام فرماتے ہیں افصعدت السما، کیا تم آسمانوں پہ بھی گئے ہو؟ قال لا، افتدری ما فیہا، کیا جانتے ہو کہ وہاں پر کیا ہے کہ جو تم انکار کر رہے ہو؟ یہاں پر امام آگے اس کے ساتھ گفتگو بڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد اسی طرح جو ہے وہ ایک اور شخصیت ہے جس کا نام تاریخ میں ابن ابی الاوجاع، یہ بھی زندیق ہوتا ہے، اور اس کی بھی امام علیہ السلام کے ساتھ گفتگو ہے کہ جس کو کتاب التوحید کے باب اول میں مفصل طور پہ مرحوم کلینی نے ذکر کیا ہے۔ اور اس شخص کی امام علیہ السلام کے ساتھ متعدد اور جو ہے وہ مفصل گفتگو ہے کہ جہاں پر امام علیہ السلام نے مکمل طور پہ عقلی روش کے ساتھ اس سے گفتگو کی ہے۔ بس ہم نے مشاہدہ کیا کہ قبل از دخول بالدین و قبل از ورود بالدین عقل زمینہ ساز ہے، وہ فلسفہ مکاتب الہادی کو رد کرتا ہے اور دین کے لیے، دین کے آنے کے لیے و دین کے قبولیت کے لیے زمینہ فراہم کرتا ہے۔ یہ خدمت عقل ہے و خدمت فلسفہ ہے قبل از ورود بدین، و نسبت فلسفہ با دین قبل از ورود بدین و قبل از دخول در دین۔ اب ہم آتے ہیں تعامل بین دین و فلسفہ بعد از قبولیت دین، یعنی وہ شخص کہ جو دین کو قبول کرتا ہے، دین کی حقانیت کا قائل ہے، اس شخص کے لیے کیا فلسفہ دین کی خدمت کرتا ہے، اور دین کس طرح سے علم فلسفہ کے تکامل اور اس کے رشد میں معاون و ممد قرار پاتا ہے۔ یہاں پر ہم سب سے پہلے مشاہدہ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے علم فلسفہ دین کی خدمت کرتا ہے، یعنی ایک ایسا انسان کہ جو دین کو قبول کر چکا ہے، مذہب اسلام کی حقانیت کا قائل ہے، اب علم فلسفہ کس طرح سے اس کی مدد کرتا ہے اور کس طرح سے دین کی خدمت کرتا ہے۔ یہاں پر 3 جہات سے ہم قرار دے سکتے ہیں کہ علم فلسفہ دین کی خدمت کرتا ہے۔ سب سے پہلے علم فلسفہ شبہات عقلی کے جو دین پہ وارد کیے جاتے ہیں، ان کے جواب دینے کا کفیل و متکفل علم فلسفہ ہے۔ حتیٰ پہلی کی گفتگو میں بھی جو آپ کی خدمت میں عرض کی کہ دفاع دین کا متکفل جو علم ہے، علم کلام، وہ بھی اپنے شبہات عقلی کے جواب دینے میں اور دین کے دفاع کرنے میں علم فلسفہ سے مدد لیتا ہے اور علم فلسفہ سے تعاون کا امیدوار ہوتا ہے۔ لہٰذا علم فلسفہ یہاں پر آتا ہے، آ کر شبہات عقلیہ کا جو ہے وہ جواب دیتا ہے اور دین کو شبہات عقلیہ سے محفوظ رکھتا ہے۔ پس بعد از اثبات دین و بعد از قبولیت حقانیت دین، علم فلسفہ دینی مطالب کا دفاع کرتا ہے اور شبہات کا جواب دیتا ہے۔ اس کے بعد دوسری خدمت کی جو علم فلسفہ دین کی کرتا ہے وہ ہے فہم دین کے لیے انسان کو آمادہ کرنا۔
اگر ہم مشاہدہ کریں دین کی ہویت و دین کے مجموعے کو دقیق طور پہ نگاہ کریں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دین بہت ساری چیزوں سے تشکیل پایا ہوا ایک مجموعہ ہے. اور عمومی طور پہ اگر ایک تعریف عمومی جو دین کے بارے میں کی جاتی ہے کہ دین عقائد یعنی معارف، اخلاق اور احکام کا مجموعہ ہے جن میں غلبہ عقائد و اصول دین و جو ہے معارف کو شامل ہے. یہاں پر اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان معارف میں دینی مطالب کی دقیق فہم انسان کس طرح سے حاصل کر سکتا ہے، وہ علم فلسفہ و معقولات کے بغیر ممکن نہیں ہے. بزرگان دین جنہوں نے دین کے اندر، فہم دین کے اندر اپنی زندگیاں گزاری، ان کا یہ فرمانا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ دینی مطالب میں اجتہاد، معارف دینی میں وہ شخص مجتہد نہیں بن سکتا کہ جو معقولات میں مجتہد نہ ہو. یعنی جب تک کوئی علم فلسفہ کے اندر مجتہد نہیں ہے، وہ دینی معارف کے اندر اجتہاد کر کے معارف دین کو عمیق طور پہ حل اور عمیق طور پہ سمجھ نہیں سکتا ہے. بس علم فلسفہ فہم عمیق دین کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے. جیسا کہ دین اسلام نے بہت سارے اور امور کو بیان کیا ہے. اس نے فقہ کے اندر انفرادی امور کو بیان کیا ہے. اس نے اجتماع کے اندر اجتماعی امور، سیاسی امور، اقتصادی امور کو بیان کیا ہے. یہاں پہ اگر کوئی انسان معاشرتی علوم سے آگاہی نہ رکھتا ہو، وہ معاشرتی طور پہ ان مطالب کو نہ جانتا ہو، علم سیاست سے آگاہی نہ رکھتا ہو، وہ دین کے سیاسی مطالب کو سمجھنے سے قاصر و عاجز ہے. کوئی انسان اگر انسان کی انفرادی زندگی اور انفرادی مشکلات سے آگاہی نہیں رکھتا، وہ فقہی احکام میں اجتہاد نہیں کر سکتا جو انسان کی انفرادی زندگی کے بارے میں رہنمائی کرتے ہیں. اسی طرح ایک اقتصاد دان جو اقتصادیات کا ماہر ہے، وہی دین کے اقتصادی قضایا، دین کے اقتصادی مطالب و دین کے اقتصادی احکام کو سمجھ سکتا ہے. کیوں دین نے خمس امام جامعہ و حاکم کے لیے قرار دیا ہے؟ کیونکہ اس نے معاشرہ چلانا ہے، حکومت چلانی ہے. زکوٰۃ کا کیا فلسفہ ہے؟ دیگر مالی امور کا کیا فلسفہ ہے؟ انفاق، صدقات فطر اور اس طرح دینی جو امور ہیں، ان کا فلسفہ وہ انسان بہتر طور پہ سمجھ سکتا ہے کہ جس نے پہلے علم اقتصاد کے اندر مہارت حاصل کی ہے اور متعدد شعبۂ اقتصاد کی جانب متوجہ ہے. بس یہاں پہ ایسا انسان بہتر طور پہ دین کے ان مطالب کو سمجھ سکتا ہے. معارف دینی کو کون بہتر طور پہ سمجھ سکتا ہے؟ آیا وہ انسان جس نے معارف کے بارے میں کوئی غور و فکر نہیں کیا، یا نہ وہ انسان جس نے اپنی عمر معقولات کو سمجھنے اور ان کو درک کرنے میں لگائی ہے؟ وہ انسان یہاں پر بہتر طور پہ مطالب و معارف عقائدی و اصول عقائد دین کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے اور ان کو اچھے طریقے سے حل کر سکتا ہے. بس دین اسلام کی خدمت میں علم فلسفہ کس طرح سے وارد ہوتا ہے؟ فہم عمیق دین کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے. یہاں پہ بعض اخباری اور بعض متکلم یا بعض سادہ فہم افراد کی جانب سے یہ شبہ وارد کیا گیا ہے کہ یہاں پر اجتہاد بالرائے، یہاں پر تحمیل اور قیاس، ان کا خطرہ موجود ہے. یعنی اگر ہم مطالب دین سے پہلے، دین کے معارف میں وارد ہونے سے پہلے معقولات کو سمجھیں، معقولات کو حل کریں اور معقولات میں اجتہاد کریں، لہٰذا ہم آیات اور روایات کا وہ معنی نہیں کریں گے کہ جو آیات اور روایات بیان کرتی ہیں، بلکہ ہم آیات اور روایات کا من پسند معنی یا وہ معنی کہ جو ہمارا مکتب فلسفی کہتا ہے یا جو مبانی فلسفی کہتے ہیں، ہم وہ معنی کریں گے. لہٰذا یہاں پر تحمیل کا خطرہ ہے. یہاں پہ قیاس بالرائے و اجتہاد بالرائے جس کا دین نے من کیا ہے، جس سے دین نے نہیں کیا ہے، اس کا خطرہ موجود ہے. لہٰذا انسان کو
قطعی طور پہ ان لوگوں کے نزدیک ہر قسم کے علم سے خالی ہو کر، علوم رائجہ کو چھوڑ کر، ترک کر کے محض دین کے اندر وارد ہونا چاہیے، دین کو پڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر کسی اور علم میں داخل ہوں۔ اس شبہے کے جواب کے طور پہ یہ مطلب قابل ذکر ہے کہ دین اپنے تمام امور کے بارے میں خود جو ہے وہ ناطق ہے، یعنی اپنے معارف کو دین بیان خود کرتا ہے۔ دین اپنے معارف کو بیان کرنے میں کسی علم کا محتاج نہیں ہے، یہ انسان ہے کہ جو انہی معارف کو سمجھنے میں دیگر علوم کے محتاج ہیں۔ یعنی اس مطلب کو آپ اس طریقے سے دیکھیں کہ دین نے اپنے مطالب کو تمام تر عمق کے ساتھ، مکمل گہرائی کے ساتھ بیان کیا ہے، اور دین اپنے بیان کرنے میں کسی اور چیز کا محتاج نہیں، لیکن دین لوگوں کی عقل کے مطابق اور لوگوں کی عقل کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے ان مطالب کو ذکر کر رہا ہے۔ لہٰذا اگر لوگوں کی عقل رشد یافتہ ہوگی، لوگوں کی عقل نے رشد کیا ہوگا، وہ ان مطالب کی طرف بہت ہی بہتر طور پہ متوجہ ہو سکیں گے، بہتر طور پہ سمجھ سکیں گے۔ جیسا کہ ایک اقتصاد دان وہ علم اقتصاد کی جزئیات سے آشنائی رکھتا ہے، وہ بہت اچھی طور پہ سمجھ سکتا ہے کہ دین نے یہ جو مالی احکام دیے ہیں، ان کے پیچھے کیا فلسفہ پوشیدہ ہے، ان کے پیچھے کیا راز پوشیدہ ہے، اور کتنی بڑی حکمت ان کے پیچھے پوشیدہ و کار فرما ہے۔ لہٰذا یہ علوم انسانی عقل کو ان مطالب کو سمجھنے میں بہت زیادہ ممد اور معاون ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک جواب نقضی جو اس شبہ کو حل کیا جاتا ہے کہ یہی کام آپ فقہ یا اصول اور دیگر امور میں کیوں نہیں کرتے؟ کیوں صرف معارف دین میں و دین کے اصول عقائد میں یوں کہا جاتا ہے کہ اس میں خطرہ ہے کس چیز کا؟ اس میں خطرہ ہے تحمیل کا، یا قیاس بالرائے، یا اجتہاد بالرائے کا خطرہ ہے؟ کہ یہاں پر فقہ میں وارد ہونے سے پہلے و آیات فقہی میں وارد ہونے سے پہلے ایک انسان مفصل طور پہ علم اصول کو پڑھتا ہے، مبانی اصولی کو محکم کرتا ہے، اور ان مبانی اصولی کی اساس پر ان آیات سے فقہی احکام کو استنباط و استخراج کرتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر کیوں یہ خطرہ تحمیل موجود نہیں؟ اب یہاں پر بھی آپ کو کچھ پڑھے بغیر مانند جو عرب کا بدوی، عرب جاہل، جو شتر چران، اس کی عقل کے ساتھ آپ کو یہاں پہ وارد ہونا چاہیے، جبکہ اس طرح کے آپ موارد میں یہ کام نہیں کرتے۔ بس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین بہت سارے مطالب کو جو بیان کرتا ہے، لوگوں کی عقل کے اوپر اعتماد کرتا ہے، اور لوگوں کی عقل کو تائید کرتا ہے، اور لوگوں کی عقل کو قرینہ قرار دے کر اپنے مطالب بیان کرتا ہے۔ لہٰذا اگر یہ عقول رشد یافتہ ہوں گی، دین اپنے مطالب کی تمام تر عمق کو ان کے سامنے بیان کر سکے گا، اور یہ لوگ تمام تر عمق دین کو دریافت کر سکیں گے، اور دین کو اپنی مکمل عمق کے ساتھ سمجھ سکیں گے۔ تیسرا جو کام یا خدمت کہ جو علم فلسفہ دین کے لیے انجام دیتا ہے، علم فلسفہ جو دین کے لیے قرار دیتا ہے، وہ علم فلسفہ میزان برائے فہم واقعی دین قرار پاتا ہے۔ یعنی دین نے اپنے مطالب کو شارع مقدس کے ذریعے سے، ائمہ معصومین و انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے بیان کیا۔ خداوند متعال کی جو مراد ہے اس نے قرآن مجید میں اور انبیاء معصومین علیہ السلام کے ذریعے سے اپنی مراد کو واضح کیا۔ لیکن یہاں پر اب ایک مرحلہ ہے کہ ہم کیا سمجھتے ہیں، یعنی آیا مخاطب جو دین کا مخاطب ہے وہ دقیقاً وہی سمجھ رہا ہے کہ جو دین بیان کرنا چاہ رہا ہے، یا وہ کچھ اور سمجھ رہا ہے جس کو دین بیان نہیں کرنا چاہ رہا؟ اس موقع پر علم فلسفہ ایک میزان اور ترازو کے طور پہ ہوتا ہے، جو بعض موارد میں یا کم از کم اصول عقائد و معارف کے اندر یہ بتاتا ہے کہ آیا انسان
اس دین سے، متون دینیا سے درست طور پہ سمجھا یا درست طور پہ نہیں سمجھا۔ اس کی سب سے واضح و سب سے روشن مثال یہ آیت شریفہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اس آیت شریفہ سے بہت سے لوگوں نے، بہت سے جو ظاہر بین لوگ تھے، انہوں نے خداوند متعال کی جسمانیت کا ادعا کیا اور کہا کہ نعوذ باللہ ذات مقدس الہ نعوذ باللہ جسم ہے اور جسم رکھتا ہے، وہ بھی انسان کی مانند ہاتھ اور سر اور دیگر اعضاء رکھتا ہے، کہ نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن یہاں پر آ کر علم فلسفہ اپنے عقلی دلائل کی بنیاد پر اس بات کرتا ہے کہ یہ ممکن نہیں کہ آپ نے دین کے ظواہر سے، یعنی ظہور آیت سے جو چیز سمجھی ہے یہ ناممکن ہے۔ کیوں؟ جو چیز جسم ہوتی ہے محدود ہوتی ہے، جو چیز جسم و جسمانی ہوتی ہے اس میں تغیر اور اس میں زوال ممکن ہوتا ہے، اس کے اجزاء ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، وہ شے جسمانی زائل اور متغیر اور جو ہے فانی ہو جاتی ہے، جبکہ خداوند متعال وہ ذات باقی ہے، خداوند متعال لا یموت ہے، حی لا یموت ہے، اس کو موت نہیں آتی، اس کے بارے میں محدودیت کا گمان نہیں کیا جا سکتا، لامحدود ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص اور کوئی کمی نہیں ہے۔ بس دین نے، یعنی متون دینیا سے اس شخص نے جو سمجھا تھا، علم فلسفہ نے آ کے اس کی تصحیح کی کہ آپ کی یہ فہم درست نہیں ہے، اور قواعد محکم فلسفی کی اساس پر دین یہ مطلب ذکر نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اس آیت شریفہ کے اندر دین جو کچھ بیان کر رہا ہے اس سے آپ خداوند متعال کے جسم اور جسمانیت ہونے کا استفادہ نہیں کر سکتے۔ بس آپ نے مشاہدہ کیا کہ علم فلسفہ فہم دین کے لیے ایک میزان، ایک ترازو اور اس فہم دین کے صحت اور سقم کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے ایک بہت ہی اچھا معیار و ترازو قرار پاتا ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے ہمارے حکماء و فلاسفہ کی روش یہ رہی ہے کہ جب بھی مطالب فلسفی کو ذکر کرتے تھے ان کی ہمیشہ ایک نگاہ متون دینیا و مطالب دینیا پر ہوا کرتی تھی، اور وہ دیکھتے تھے کہ مطالب دینیا و متون دینیا سے جو کچھ سمجھا جا رہا ہے آیا وہ قواعد محکم دینی سے مطابقت رکھتا ہے یا مطابقت نہیں رکھتا۔ اور اس وجہ سے متکلمین کہ جنہوں نے ظواہر دین سے، جیسے اشاعرہ، مختلف مکاتب کلامی جو اس زمانے میں تشکیل پائے، معتزلہ اور مختلف بعض مکاتب جو ہے مختلف علاقوں میں جو بنے، یہاں پہ آ کے فلاسفہ اسلامی نے اپنے قواعد فلسفی کے اساس پہ یہ نقطہ بیان کیا کہ آپ نے جو دین سے سمجھا ہے، دینی قضایا میں کوئی اشکال، کوئی نقص، کوئی کمی بیشی نہیں، آپ نے جو دین سے سمجھا ہے وہ درست نہیں ہے۔ آپ نے جو دینی آیات کا معنی، دینی آیات کا جو ترجمہ اور اس سے جو فہم حاصل کیے وہ فہم نادرست ہے، کیونکہ وہ قواعد محکم فلسفی کے ساتھ وہ مطابقت نہیں رکھتی۔ لہذا بعد از اثبات دین و بعد از قبولیت دین، علم فلسفہ وہ فہم دین کے لیے ایک معیار اور ایک کامیاب میزان قرار پاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ علم فلسفہ اس کے تکامل اور اس کے رشد میں کس طرح سے دین جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتا ہے، کہ یہاں پر بھی بے تحاشا و متعدد مطالب موجود ہیں، لیکن ان میں سے صرف بعض مطالب فقط بعنوان جو ہے وہ عنوان اور ان کی مختصر سی توضیح کے ساتھ، تاکہ آج اس مقدمے کو انشاءاللہ تعالی ہم مکمل طور پہ حل کر کے یہاں سے خارج ہو سکیں۔ علم فلسفہ کے تکامل میں دین چند طرح سے جو ہے وہ ممد اور معاون ہے، کہ پہلے بعض مباحث گزر چکی ہیں، ان کی طرف اشارہ کہ کس طرح سے روش عقلی و عقل کے لیے دین محتوا فراہم کرتا ہے، عقل کو آ کے مختلف میادین اس کے لیے کھولتا ہے، مختلف ابواب کھولتا ہے، مختلف دریچے کھولتا ہے، کہ عقل جائے ان دریچوں پہ غور و فکر کرے، ان مطالب پہ غور و فکر کر کے عقل آ کر اس مطلب کو درک کرے۔
دین سے پہلے عقل کے لیے یہ میادین نہیں تھے. یہ دین ہے جس نے آ کر ان مطالب کو بیان کیا، اور پھر عقل بتبع دین، فلسفہ دین کی پیروی کرتے ہوئے ان مطالب کو اس بات کرتا ہے، یا ان مطالب کو اس بات کرنے کی کم از کم کوشش کرتا ہے. لہٰذا ہمیشہ سے حکماء و فلاسفہ کی ایک نگاہ ہمیشہ سے متون دینیہ پہ رہی، اور وہ ہمیشہ اس تلاش میں ہوتے تھے کہ دین نے آ کر کون سے جدید افق کھولے ہیں تاکہ ہم روش برہانی، روش عقلی کے ذریعے سے ان افق کو براہین عقلیہ و روش عقلی کے ذریعے سے اس بات کر سکیں. لہٰذا دین فلسفے کی اس طرح سے جو ہے وہ اس کے رشد اور تکامل میں ممد اور معاون شمار ہوتا ہے. یہاں پر دین ایک اور کردار رکھتا ہے علم فلسفہ کی نسبت، اور دین علم فلسفہ کے لیے میزان واقع ہوتا ہے. جس طرح سے پہلے خدمت میں عرض کیا کہ علم فلسفہ فہم دین کے لیے ایک میزان، ایک ترازو، ایک معیار واقع ہوتا ہے، اسی طرح دین، قضایا دینیہ و ظواہر متون دینیہ، یہ علم فلسفہ کی فہم کے لیے ایک معیار اور ایک جو ہے وہ میزان اور ایک ترازو قرار پاتے ہیں. اس مطلب کی وضاحت اس طرح سے کی جا سکتی ہے کہ ایک فیلسوف علم فلسفہ میں بعض بدیہیات کو رکھتا ہے، اور ان بدیہیات کو مقدمہ قرار دے کے جب ایک نتیجہ نظری حاصل کرتا ہے، یہاں پہ وہ اس نتیجے کے بارے میں یقین بمعنی اخص حاصل کرتا ہے. برہان عقلی، استدلال عقلی اس شخص کو اس یقین تک پہنچاتا ہے. اب وہ فیلسوف متون دینیہ کی طرف جب رجوع کرتا ہے، یہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ آیا متون دینیہ و ظواہر متون دین میرے اس نتیجے کی، جس کو میں نے روش عقلی و برہانی سے حاصل کیا ہے، تائید کرتے ہیں یا اس کی تائید نہیں کرتے. اگر صراحت کے ساتھ متون دینیہ اس نتیجے کی تائید نہیں کرتے، تو یہاں پر چونکہ ایک فیلسوف اسلامی کاملاً دین کو واقعی اور واقعیت شناس، واقعیت بیان سمجھتا ہے، کہ جو واقعیت کو بیان کر رہا ہے، جو واقعیت کو تدوینی و علمی شکل میں بیان کر رہا ہے، اس وجہ سے وہ اپنے ان براہین کے اوپر تجدید نظر کرتا ہے. وہ دوبارہ ان براہین پہ غور کرے گا، اور غور کر کے دیکھے گا کہ آیا یہ جو براہین میں نے جاری کیے ہیں، ان میں کوئی خلل تو نہیں رہ گیا جس کی وجہ سے یہ اس نتیجے تک نہیں پہنچے جس نتیجے تک دین پہنچانا چاہتا تھا، یا دین کے ساتھ براہ راست ٹکراؤ میں ہیں ظواہر دینیہ کے ساتھ، یا اگر ٹکراؤ میں نہیں تو کم از کم کل مدعا جس کو دین اس بات کرنا چاہتا تھا، یہ سب کو اس بات نہیں کرتے. بس آپ نے مشاہدہ کیا کہ یہاں پر متون دینیہ ایک معیار، ایک میزان برائے علم فلسفہ قرار پاتے ہیں. جس طرح سے کہ علم منطق کو ہم کہتے ہیں کہ علم منطق میزان برائے تفکر ہے، اسی طرح مطالب فلسفی کے لیے دین ایک میزان قرار پاتا ہے، اور فلاسفہ اپنے مطالب اور محتوا کو جو ہے وہ دین کے ساتھ ہمیشہ ملا کر اس کے ساتھ مطابقت کو دیکھتے ہیں. اب یہاں پہ کوئی یہ سوال نہ کرے کہ ہم نے وہاں پہ کہا ہے کہ فلسفہ فہم دین کے لیے معیار ہے، اور ادھر کہہ رہے کہ دین فلسفے کے لیے معیار ہے، یہ دور لازم آتا ہے. نہیں، یہاں پہ کوئی دور لازم نہیں. فلسفے کے بعض مبانی مکمل محکم و مستحکم ہے، جن میں کسی قسم کا کوئی نقص، کوئی خلل نہیں ہے، جیسے بدیہیات، یا وہ نظریات کہ جو مانند بدیہیات ہیں، جو بغیر کسی واسطے کے ان بدیہیات کی طرف ارجاع پاتے ہیں، ان بدیہیات کی طرف وہ بازگشت رکھتے ہیں، کہ یہ محکمات وہ دین کے لیے معیار ہے. اور اگر ظواہر متون دینیہ، جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ید اللہ فوق ایدیہم، آیت کا ظہور ہے کہ اللہ کا ہاتھ، لیکن آیا ہاتھ سے مراد جسم ہے، اسی طرح کا ایک ہاتھ ہے. براہین قطعی عقل آ کر نفی کرتے کہ اس طرح کا ہاتھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ موجب نقص ہے، اور ذات واجب الوجود میں نقص لازم آتا ہے، اور خداوند متعال ہر نقص سے منزہ ہے. لہٰذا یہ ظہور گیری دین کی یہ فہم درست
نہیں ہے. اور یہاں پر آ کر ایک مفسر آیات اس طرح کی آیات کی تعویل کرتا ہے، درست اور صحیح تعویل کرتا ہے. لیکن جہاں پر فلسفے کے مطالب بدیہیات نہیں ہیں اولاً، اور وہ نظریات بھی نہیں ہیں جو براہ راست بدیہیات کی طرف ارجاع رکھتے ہیں، بلکہ بہت پیچیدہ مقدمات اور بہت پیچیدہ عملیات فکری کے بعد سے یہ نتائج حاصل ہوئے. یہاں پر فیلسوف اگر دیکھتا ہے کہ دینی ظواہر کے ساتھ ٹکراتے ہیں، فوراً دینی متون کی توجیہ اور ان کی تفسیر و تعویل نہیں کرتا، بلکہ یہاں پر سب سے پہلے وہ اپنے براہین کی طرف تجدید نظر کرتا ہے. ممکن ہے میں نے اقامہ برہان کرنے میں اشتباہ کیا ہو، برہان کسی اور مطلب کی طرف رہنمائی کرتی ہے، میں نے کوئی اور نتیجہ حاصل کیا ہو، لہٰذا یہاں پر متون دینیہ میزان برائے فہم عقل اور برائے براہین عقلیہ و براہین فلسفیہ قرار پاتے ہیں. بس علم فلسفہ اور دین میں اس قسم کا ایک شدید تعامل، ایک شدید ان کے اندر آپس میں تعاون پایا جاتا ہے. اس لحاظ سے ہم مکمل طور پہ حق رکھتے ہیں، یعنی ان تمام مطالب کو دیکھنے کے بعد ہم مکمل طور پہ حق رکھتے ہیں کہ یہ کہیں کہ علم فلسفہ ایک دینی علم ہے، علم فلسفہ ایک اسلامی علم ہے، اور فلسفہ واقعاً فلسفہ اسلامی یا فلسفہ غیر اسلامی، فلسفہ غیر الہی اس کے اندر تقسیم ہوتا ہے. اور فلسفہ اسلامی کے بدایت الحکمہ جس کی پہلی کتاب ہے، یہ مکمل طور پہ درست اسم و درست عنوان قرار پاتا ہے. یہاں پر آخری مطلب جو اس باب میں ہے، جس کے بعد سے انشاءاللہ ہم اس مقدمے کو یہیں پر اس کا خاتمہ کریں گے اور بقیہ مقدمات میں وارد ہوں گے، وہ یہ ہے کہ بعض جو روایات ہیں ان کے اندر معصومین علیہ السلام کی بعض عبارات اس طرح سے ہیں کہ جو ائمہ معصومین نے گویا علم فلسفہ کی مذمت کی ہے، یا فلاسفہ ان کی مذمت وارد ہوئی ہے. جیسا کہ ایک روایت جس کو مرزا مہدی اصفہانی کہ جن کے علم فلسفہ کے اوپر بہت سارے اشکالات ہیں اور انہوں نے علم فلسفہ سے بھرپور مقابلہ و مبارزہ کیا، اور وہ مکتب جدائی بین عقل و نقل یعنی متون دینیہ و عقل کے درمیان مکمل جدائی کے قائل تھے، انہوں نے اپنی کتاب معارف القرآن کے اندر اس کو ذکر کیا. وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ذکر کی ہے، حدیث مفصل ہے جو توحید مفضل، جو امام صادق علیہ السلام نے اپنے شاگرد مفضل کو یہ حدیث تعلیم دی، یہ مطالب تعلیم کی، اس کے اندر امام فرماتے ہیں، یہ جملہ امام کا ہے کہ امام فرماتے ہیں فَتَبًّا وَخَيْبَةً وَتَعَصًّا لِمُنْتَحِل فلسفہ، لِمُنْتَحِل فلسفہ. یعنی امام فرماتے ہیں گویا کہ خسران ہے ان لوگوں کے اوپر، مردہ باد، گویا ان کے اوپر نفرین ہے، ان کے اوپر موت ہے کہ جو فلسفہ کے جھوٹے مدعی ہیں، جو منتسب بے فلسفہ ہیں، اپنے آپ کو فلسفے کے ساتھ منسوب کرتے ہیں. یہاں پہ سب سے پہلے ہم خود اس کلمہ منتحلین، انتحال، انتحالہ کے اگر درست طور پہ معنی کریں، یعنی یہ حدیث ذکر کی گئی. اب آئے اس حدیث کی تھوڑی سی ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں اور اس کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اس کے مطالب کو دیکھتے ہیں کہ پہلی چیز جو اس حدیث میں ذکر کی گئی ہے وہ ہے منتحلین بالفلسفہ یا منتحلین الفلسفہ، کہ روایت ہے کہ لمنتحل فلسفہ. انتحلہ یا منتحلین کے بارے میں اہل لغت کیا کہتے ہیں کہ انتحل فلان، اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی فرماتے ہیں اے ادعاہ لنفسہ وہو لغیرہ، یعنی وہ شخص کسی ایسی شے کا ادعا کرے جس کا وہ اہل نہیں ہے، یعنی ادعاہ لنفسہ وہو لغیرہ، جبکہ وہ خود اس کا اہل نہیں ہے بلکہ اس کے اہل کوئی اور ہے، لیکن یہ انسان اپنے لیے اس شے کا ادعا، اس شے کا دعویٰ، اس شے کا جو ہے وہ اس شے کا وہ کر رہا ہے، ادعا کر رہا ہے.
بس یہاں پر اگر ہم مشاہدہ کریں، خود امام فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے خسران ہے، ان لوگوں کے لیے تبن یعنی ان لوگوں کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ان لوگوں کے لیے زیان ہے کہ جو فلسفے کی طرف خود کو منسوب کرتے ہیں، مدعی فلسفہ ہے لیکن حقیقت میں اہل فلسفہ نہیں ہے۔ یہ پہلا مطلب دوم، اس کے بارے میں امام اگر اسی حدیث کو مزید آگے دیکھیں، امام کن لوگوں کو منتحلین الفلسفہ کہہ رہے ہیں، کن کو منتحل فلسفہ کہہ رہے ہیں؟ امام علیہ السلام اسی حدیث کا آگے جو اس کا سیاق و سباق ہے یوں ہے کہ فتبا وخیبتا وتعسا لمنتحل الفلسفہ کیف عمیت قلوبهم عن هذه الخلقة العجیبة حتى انکروا تدبیر والعمد فیہ۔ امام فرماتے ہیں کہ ان کے دل کتنے اندھے ہیں کہ یہ کیوں نہیں اس خلقت کو دیکھتے ہیں، اس خلقت کی تدبیر کہ کس طریقے سے ایک خالق، ایک مدبر اس خلقت کی تدبیر کر رہا ہے، یہ کیوں نہیں دیکھ رہے؟ اس خلقت کے اندر ایک ہاتھ کی جو ارادہ، اختیار، علم کے ساتھ اس کی تدبیر کر رہا ہے، ان کو یہ نظر نہیں آتا۔ ان لوگوں کے بارے میں امام علیہ السلام کی تعبیر کیا ہے؟ منتحل فلسفہ، کہ یہ لوگ فلسفے کے جھوٹے مدعی ہیں، درحالی کے فلسفے کے اہل نہیں ہیں، فلسفے کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں لیکن یہ فلسفے کے اہل نہیں ہیں۔ بس گویا امام علیہ السلام جو ملحدین ہیں، جو زنادقہ ہیں، زندیق ہیں، اور عقلی چیزوں کے ذریعے سے، عقلی شعبدوں کے ذریعے سے، کہ در حقیقت عقلی قواعد نہیں، کہ عقلی قواعد عیناً مطابق با دین، عیناً مطابق با شریعت ہیں، لیکن یہ لوگ عقلی مغالطوں کے ذریعے سے اس طرح کا کام کرتے ہیں کہ جس طرح سے وہ لوگوں کو گمراہ کر سکیں، کہ موجودہ دور میں یہ شعبدے اور یہ عقلی شبہات بے تحاشا موجود ہیں۔ تیسرا نقطہ اسی حدیث کے اندر ہم توجہ کریں، توحید مفضل کے اندر امام یہ جہاں پہ نقطہ بیان کرتے ہیں، اس کے کچھ سطور کے بعد سے، کچھ جملات کے بعد سے امام علیہ السلام وہ جناب ارسطو کا نام ذکر کرتے ہیں اور ارسطو کی مدح کرتے ہیں کہ انہوں نے ملحدین، یہ منتحل فلسفہ سے ارسطو نے مقابلہ کیا اور توحید کو اس بات کیا۔ اس حدیث کو ہم مشاہدہ کرتے ہیں، یہ حصہ کہ امام علیہ السلام شروع میں فرماتے ہیں کہ جو کون لوگ تھے، وَقَدْ كَانَ مِنَ الْقُدَمَاءِ طَائِفَةٌ أَنْكَرُوا الْعَمْدَ وَالتَّدْبِيرَ فِي الْأَشْيَاءِ وَزَعَمُوا أَنَّ كَوْنَهَا بِالْعَرَضِ وَالْاتِّفَاقِ وَكَانَ مِمَّا احْتَجُّ بِهِ هَذِهِ الْآفَاتُ الَّتِي تَلِدُ غَيْرَ مَجْرِ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ۔ اب کہتے ہیں کہ یہ جو منتحل فلسفہ تھے، یہ لوگ کون تھے؟ یہ وہ گروہ تھا کہ جو اس کائنات کے اندر خداوند متعال کے ارادے کا منکر، اس کائنات کے اندر اشیاء کی تدبیر کا منکر تھا، اور کہتے ہیں ہر شے اتفاقی ہے اور بالاتفاق جاری ہے۔ اور انہوں نے کیا استدلال پیش کیا؟ استدلال یہ تھا کہ یہ جو آفات ہیں، جو ہم چیزیں دیکھتے ہیں، یہ چیزیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ شے اتفاقی ہے، آج زلزلہ آیا، کل رک گیا، ایک دن بارش ہوتی ہے، کسی دن نہیں ہوتی، یہ امور اتفاقاً چل رہے ہیں۔ اور انہوں نے کیا مثال دی؟ کہتے ہیں کل انسان یولد ناقصا او زائدا اصبعا اور یکون المولود مشوہا مبدل الخلق فجعلوا هذا دلیلا على ان کون الاشیاء لیس بعمد وتقدیر بل بالعرض کیف متفق ان یکون، کہ انہوں نے یہ جو چیزیں کہ ایک انسان ہے، اس کی 6 انگلیاں ہیں، ایک بعض اوقات کوئی مخلوق ہوتی ہے کہ جس کو آپ اس نوع میں سے بھی قرار نہیں دے سکتے، دوسری نوع میں سے بھی قرار نہیں دے سکتے، تو یہاں پہ کہتے ہیں حادثات ہیں، یہاں کوئی شے حتمی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَقَدْ كَانَ أَرسطاطالیس رد علیہم، یعنی امام ارسطو کے قول کو نقل کرتے ہیں۔ فقال ان الذي يكون بالعرض والاتفاق انما هو شيء ياتي في الفرط مرة لأعراض تعرض للطبيعة فتزيلها عن سبيلها وليس بمنزلة الأمور الطبيعية الجارية على شكل واحد جريا دائما متتابعا، کہ امام فرماتے کہ ارسطاطالیس نے جو فیلسوف تھے، جو حقیقی فلسفہ جنہوں نے تدوین کیا،
انہوں نے ان لوگوں سے مقابلہ کیا. اور اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ارسطاطالیس نے ایک عقلی قاعدے سے ان لوگوں کا جواب دیا کہ جو چیز اتفاقی ہوتی ہے وہ دائمی نہیں ہو سکتی. یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ اشیاء، انسان سارے ایک ہی طرح پیدا ہوتے ہیں، یہ ایک دو ہے جو ناقص الخلقت ہوتے ہیں، یہ ایک دو ہیں کہ جو اپنی خلقت کے اندر دوسری چیزوں سے متاثر ہو کے، وہاں پہ بھی علت اور معلول کا سبب ہے، لیکن کوئی شے دیگر آ کے عمل کرتی جس کی وجہ سے ان کی جسم کے بعض اعضاء وہ عرف عام کے مطابق نہیں ہوتے. لہذا ارسطو نے اس قاعدہ کے ذریعے سے کہ طبیعت ایک شکل واحد کی طرح جاری ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے ان لوگوں کا مقابلہ کیا. یعنی گویا امام علیہ السلام بھی مفضل کو قواعد عقلیہ جن کو جناب ارسطو نے بیان کیا، امام وہاں پہ نقل کرتے ہیں اور ان کی طرف استناد کر کے جناب ارسطاطالیس یعنی جناب ارسطو کی وہ تمجید اور ان کی مدحت کرتے ہیں. اس کے علاوہ دیگر اور احادیث موجود ہیں کہ جس کے اندر وہ جناب ارسطو کی، بعض لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سامنے جناب ارسطو کے اوپر لعنت کی، جناب ارسطو کی مذمت کی کہ جس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارسطاطالیس کا تمجید کی، اور آپ نے ان کو یہ فرمایا کہ ارسطاطالیس کوئی مدحت نہ کرو، ارسطاطالیس کی مذمت نہ کی جائے، کہ ظاہراً یہ حدیث فی الحال یہاں پر میرے سامنے موجود نہیں ہے، لیکن یہ حدیث جو ہے وہ اپنے نقطے پر، اپنے مقام پر یہ حدیث جو ہے وہ بہت ہی زیادہ روشن اور بہت ہی زیادہ واضح حدیث ہے. لہٰذا یہاں پر بس اس تائید سے بھی کہ جناب ارسطو یا اس جیسے فلاسفہ یا اور دیگر جو فلاسفہ ہیں جن کا ذکر روایات میں بطور مدحت ذکر کیا گیا ہے، ان کی تائید سے یہ مطلب واضح ہوتا ہے کہ علم فلسفہ مورد تائید و مورد امضاء معصومین علیہ السلام قرار پاتا ہے. اور یہ جو روایات جو علم فلسفہ کی مخالفت کے طور پہ پیش کی جاتی ہیں، اگر ان کی دقیق اور ان کے بارے میں غور و فکر کیا جائے، ان کے سیاق و سباق کو دیکھا جائے، تو ہمارے لیے روشن ہوتا ہے کہ یہ ساری روایات فلسفہ الہادی یا جنہوں نے عقلی شعبدوں کے ذریعے سے انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، ان کی مذمت میں وارد ہوئی تھی. بس اسی کے اوپر، اگرچہ موضوع بہت طویل ہے، لیکن اسی کے اوپر ہم اس مطلب کو ختم کرتے ہیں کہ فلسفہ مورد تائید و مورد امضاء و مورد تکامل دین قرار پاتا ہے، اور دین نے بھرپور انداز میں روش فلسفی اور محتوی فلسفی کی مکمل تائید کی ہے. انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے دروس میں بقیہ مطالب مقدماتی کے اوپر نگاہ دوڑائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ کتاب شریف بدایت الحکمہ کے اندر وارد ہوں گے. وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین